تقوی الہی بہترین راہ نجات ہے، بہترین توشہ ہے۔ بات میں آنا چاہتے ہیں اللہ کی فرمائشات کو اگر ہم انجام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی۔ اللہم صلی علی محمد کی چیزیں ہیں، اگر آپ انجام دیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ الصمت، پہلا سکوت، خاموشی اختیار کرنا، بہت بڑی چیز ہے خاموشی۔ ہر جگہ میں بتاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یہ عقل مند کی علامت نہیں ہے۔ الصمت وهو اول العبادہ، عبادت کا پہلا درجہ آپ کی خاموشی ہے، آپ کی سکوت ہے۔ آپ آرام سے خاموشی سے اگر بیٹھیں گے تو جو وعظ و نصیحت ہوگا، جو کچھ آپ کے کانوں سے ٹکرائے گا، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے، سن سکیں گے۔ تو عبادت کا پہلا درجہ ہر حوالے سے تنگ کر کے لاتے ہیں، ہم اپنی زندگی پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آہو بکا کرنے کے لیے۔ یہ شیطان نہیں تو کیا ہے؟ عزیزان محترم، جو بھی اللہ کی ذکر سے دوری اختیار کرتا ہے، غافل رہتا ہے، اللہ ان علامات پہ اس بندے کو مبتلا کر دے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین، الجنۃ للمطیعین والنار للعاصین والمشرکین، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقلوب نفوسنا، أفضل الأولين وأشرف الآخرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين، وهو قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين۔ اوصیکم عبادی ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ بارگاہ الہی میں اس رب کے سامنے شکر کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ آج پہلی بار عمائدین اولڈنگ اور امام جمعہ والجماعت شیخ جعفر دانی صاحب کی فرمائش پر آپ نماز گزاران محترمین کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا۔ اس جمعے کے پہلے خطبے میں ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں۔ تقوی الہی بہترین راہ نجات ہے، بہترین توشہ ہے۔ عزیزان محترم، اور نماز جمعہ اور روز جمعہ میں جو عبادات بجا لائے جاتے ہیں، حقیقت میں یہ ضعیفوں اور غریبوں کا حج اور عمرہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن مختصراً آپ کی خدمت میں کچھ فرمائشات
سامنے رکھ کے انشاءاللہ الرحمن خطبہ تمام کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارے احکامات میں سے ایک فروع دین ہے جس پہ تقلید واجب ہے۔ ان فروع دین میں سے ایک آخری جو بتایا جاتا ہے تولا و تبرہ ہے۔ تولا کا مطلب ائمہ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ان کے محبین کے ساتھ محبت کا اقرار کرنا، اور ان کے دشمن اور دشمنوں کے ساتھ جو روابط رکھتے ہیں ان کے ساتھ بیزاری کرنے کا نام ہے۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام سے اسی تولا اور تبرہ کے زیر میں جابر ابن عبداللہ انصاری نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں مولا کہ آپ کے ماننے والے کیسے ہونا چاہیے؟ آپ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی کیا علامات ہے؟ تولا اور تبرہ تو آپ نے بتا دیا، ان کی حقیقی وارث کون ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت؟ اے جابر، کیا یہی کہنا کافی ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے پیروکار ہیں، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں؟ کیا یہ کافی ہے؟ کہتے ہیں فواللہ ما شیعتنا، ہمارے شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو خصوصیات میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ان پہ عمل پیرا ہو تو وہ ہمارے شیعہ ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، زبان سے اقراری پر ہم شیعہ نہیں بنتے ہیں، محبین اہل بیت نہیں بنتے ہیں۔ ہماری سیرت ان کے ساتھ ملنے کے لیے زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان علامات جو امام محمد باقر علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں، ان علامات اور ان احکام کو انجام دینا ہمارے اوپر ضروری ہے تاکہ ہم اہل بیت کے محبین میں شامل ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی علامت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اے جابر، پہلی علامت ہمارے شیعوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ من اتقى اللہ، تقوی الہی اختیار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، تقوی الہی کس سے کہتے ہیں؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اجتماع میں ہو، آپ انفرادی حالت میں ہو، آپ جہاں کہیں ہو، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنا اور دل سے اقرار کرنا، یہی تقوی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا تقوی، جس کے اندر تقوی ہو وہ ہمارے اہل بیت کے محبین میں سے ہیں۔ کہ قال سبحانہ وتعالی، خداوند عالمین تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے خداوند تعالی اس کے تمام مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہی وہ امر ہے، یہ حکم ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَمْرًا، اور جو انسان تقوی الہی کا پیشہ ورانہ عملی میدان میں تقوی الہی اختیار کرتا ہے، حقیقتاً خداوند عالمین اس کے تمام گناہ معاف فرماتا ہے اور اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ تقوی الہی پہلی علامت ہے شیعہ ہونے کے لیے۔ بس 3-4 علامتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے اندر یہ موجود ہوں۔ انشاءاللہ اگر نہیں ہے تو کوشش کرنا ہے کہ ان علامات پہ عمل پیرا ہو، نہیں تو ہماری زبانی دعویٰ کوئی کام کا نہیں ہے۔ پہلا تقوی الہی ہے۔ دوسرا آپ کی خدمت میں عرض ہوتا ہے وَأَطَاعَهُ،
اے جابر ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. خداوند عالمین خود ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. عزیزان محترم، یہاں پر خدا کی اطاعت اگر میں اور آپ نے کرنا ہے تو ہمیں پہلے درجے پر رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. خداوند عالمین ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. عزیزان محترم، پیغمبر کیا چیز ہے؟ پیغمبر وہ برگزیدہ وہ شخص ہے کہ جس کی تعریف میں خداوند عالمین خود فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. خداوند عالمین نے رسول کے اندر ایک ایسی نمونہ، ایک ایسی کردار بتایا گیا ہے جو آپ کے لیے نمونے زندگی ہے. جب ہم اللہ کو پسند کرنا چاہتے، اللہ کی اطاعت میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی فرمائشات کو اگر ہم انجام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، دوسری علامت اطاعت الہی ہے. تیسری علامت جو شیعہ کی کہتے ہیں یا جابر، شیعوں کی تیسری علامت والتواضع، تواضع ہے. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تواضع کے بارے میں اربع لا یطیعہن اللہ الا من یحبہ. عزیزان محترم، فرماتا ہے کہ 4 ایسی چیزیں ہیں اگر آپ اس کو انجام دیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. 4 ایسی چیزیں ہیں اگر آپ انجام دیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. الصمت، پہلا سکوت، خاموشی اختیار کرنا. بہت بڑی چیز ہے خاموشی. ہر جگہ میں بتاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یہ عقل مند کی علامت نہیں ہے. الصمت وهو اول العبادہ، عبادت کا پہلا درجہ آپ کی خاموشی ہے، آپ کی سکوت ہے. آپ آرام سے خاموشی سے اگر بیٹھیں گے تو جو وعظ و نصیحت ہوگا، جو کچھ آپ کے کانوں سے ٹکرائے گا، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے، سن سکیں گے. تو عبادت کا پہلا درجہ سمت ہے. والتوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کرنا. والتواضع، تواضع، فروتنی جسے کہتے ہیں، ہر اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی علامت ہے. آپ دیکھیں گھر میں جب بزرگ آدمی ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے یا معاشرے میں بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے اندر خصوصی تواضع ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس کے اندر اکڑ آئے، تواضع نہ ہو، فروتنی نہ ہو تو نظام ارحم برہم ہوگا. عزیزان محترم، تواضع وہ چیز ہے جس کے اندر تواضع ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. عزیزان محترم، چوتھی علامت والتخشع، خشعت، خشوع اہل بیت کے ماننے والوں کی 5ویں علامت ہے کہ جس کے اندر خشعت ہو، جس کے اندر خشوع ہو، جس کے اندر خضوع ہو، وہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ہے. کہتے ہیں کہ ابصارها خاشعہ، قرآن میں ہے کہ ان کی آنکھوں سے، ان کی نظروں سے خشعت نظر آتی ہے. عزیزان محترم، یہاں آنکھوں سے خشعت نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اندرونی حصے کو آپ کے چہرے کے ذریعے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہاں چہرہ اس لیے